بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں بہت پریشان رہنے لگی تھی، مگر گھر والوں کے حالات دیکھ کر میں یہ سب کرنے پر مجبور تھی۔ زندگی ہر ایک کے لیے ایک جیسی پر آسائش اور آرام دہ نہیں ہوا کرتی۔ یہ بھی رب کی خاص انداز میں کی گئی تقسیم ہے جو ظاہر ہے بہتر ہی ہوگی۔ ہر ایک کو اپنے حصے کا امتحان اپنے انداز میں دینا ہے، اور ہم جیسوں کا یہ امتحان ہوتا ہے کہ ہمیں نہایت محدود ترین وسائل میں گزر بسر کرنا ہوتا ہے، اور وسائل نہ ہونے کی صورت میں خود ہاتھ پیر مار کر اپنی روٹی کمانے کی کوشش بھی کرنا ہوتی ہے۔ حلال کمائی تک خود کو پابند رکھنا ہی اصل امتحان ہے۔ ہم لوور مڈل کلاس فیملیز کا، سو میں بھی اسی کے مطابق ہاتھ پیر مار کر بس اتنا ہی کر پائی تھی کہ بس ہوسٹس کا کام کرتی تھی، اور سامان رکھوانے کا کام بھی جنس کی پرواہ کیے بنا کر دیتی تھی، جس سے کمائی تو کافی بہتر ہونے لگی تھی، مگر روز گھر واپس جانا ممکن نہ تھا، بلکہ وہیں پر ہی رہائش کا بندوبست بھی کرنا پڑ رہا تھا، جو بالکل اکیلی لڑکی کے لیے ہر لحاظ سے نامناسب سی بات تھی۔ کافی سوچ بچار کے بعد مجھے یہ فیصلہ لینا پڑا تھا کہ میں لڑکا بن کر کسی 2 سے 3 افراد کے کمرے میں رہائش اختیار کر لوں۔ اس طرح کرائے کا بوجھ بھی بہت کم ہو جاتا، اور حفاظت کا انتظام بھی کچھ حد تک تو ہو ہی جانا تھا۔ سو میں نے گرد و نواح میں ایک چکر لگا کر جائزہ لیا، اور ایک ایسی جگہ پر جا کر رک گئی تھی جہاں اکثر مرد اور لڑکے سارا دن فکر معاش میں مصروف رہتے تھے، اور رات کو صرف سونے کے لیے تھکے ہارے اپنی آرام گاہ تک پہنچتے۔ کھانا پینا باہر سے ہی کر لیا جاتا تھا۔ یہ جگہ میرے لیے کافی مناسب تھی کہ مجھے دن یا رات میں سے اپنی مرضی سے ریسٹ کا انتخاب کرنا تھا۔ سو میں نے سوچا کہ دن میں ہی آرام کرنے آ جایا کروں گی، اور رات کو شفٹ کر لوں گی تو کافی موزوں رہے گا۔ ایک کمرے میں 3 افراد ہی رک سکتے تھے۔ 3 چارپائیوں کے ساتھ اپنا سامان رکھنے کی جگہ اپنی ہی چارپائی کے نیچے تھی، اور ایک باتھ روم سب کا مشترکہ تھا، یعنی کمرے میں موجود 3 مکینوں کا اس لحاظ سے بھی احتیاط کی کافی سہولت تھی۔ سو میں نے ہر طرح کی تسلی کر لینے کے بعد لڑکے کے ہی روپ میں کمرے کی بات کی، 1 ماہ کا ایڈوانس ادا کیا اور سامان لے کر پہنچ گئی۔ دن کا وقت تھا، کمرے میں کوئی موجود نہ تھا۔ میں نے اپنا سوٹ کیس جو لاک تھا وہاں پر احتیاط سے رکھا، کھانے پینے کا سامان باہر نکال کر وہیں نیچے ہی رکھ دیا۔ یہاں پر اپنے تئیں مالک کی جانب سے پہلے ہی یہ بات ازبر کروا دی جاتی تھی کہ کسی کے سامان کی ہیر پھیر کی شکایت ملی تو بنا مہلت دیے کمرہ چھوڑ دینا ہوگا۔ سو مجھے اطمینان تھا کہ میرے سامان میں تانکا جھانکی کا خطرہ بھی کم سے کم ہوگا۔ خیر، میں دن میں مطمئن سی ہو کر میں آرام کر چکی تو شام کو تیار ہو کر وہاں سے نکل گئی۔ میں نے بڑی سی چادر لے کر خود کو چھپا رکھا تھا، اور قریبی پبلک ٹوائلٹ وغیرہ ایک بند سی جگہ پر تھے، ایک جانب کو مردوں کے تو دوسری جانب عورتوں کے، مگر وہاں کم ہی کوئی جاتا دکھائی دیتا تھا۔ میں وومن سائڈ پر بڑے آرام سے جا کر اپنا حلیہ درست کر کے مطمئن سی ہو کر کام پر چل دی تھی۔ سب کچھ بہت اچھے انداز میں طے پایا جاتا تھا کہ مجھے ایک مشکل نے آن گھیرا۔ میں گھر پر چھٹی لے کر گئی ہوئی تھی کہ ابا کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ رہی تھی۔ چند دن وہاں رکنا میرے لیے مصیبت بن گیا تھا کہ پھوپھو کا بیٹا مجھ سے شادی کرنے کی ضد کر بیٹھا۔ میں نے صاف انکار کیا تو وہ اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا گیا، اور ایک روز وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ جانے اس کی کیا کرنے کی کوشش تھی، اس نے بمشکل اپنا آپ چھڑا کر روتے سے سسکتے ہوئے سیدھی واپس کام پر لوٹ گئی۔ پریشانی اور دکھ میں گھری میں یہ بات اکثر فراموش کر بیٹھی تھی کہ میں ایک لڑکے کی حیثیت سے اپنے کمرے میں رہتی تھی۔ یہ بھول میری بہت بڑی غلطی ثابت ہوئی تھی۔ میں دروازے تک پہنچ کر یاد آنے پر واپس لوٹ گئی، اور قریبی ٹوائلٹ سے حلیہ درست کرتی واپس پہنچی۔ میرے خیال میں اس وقت کوئی بھی کمرے میں موجود نہیں ہوتا تھا، بلکہ تقریباً ہر کمرے میں ہی دن کے وقت خالی ہوتا تھا۔ سو مجھے کسی نے نہ دیکھا تھا، مگر یہ میری خام خیالی تھی، اور میں کس کی نظر میں آ چکی تھی۔ مجھے چند دن بعد ہی اندازہ ہو گیا جب ایک لڑکا چھٹیاں ملنے پر اپنے گھر چلا گیا، جبکہ دوسرا بہت لوفرانہ انداز میں بار بار یہ دہرا رہا تھا کہ اس بار وہ چھٹیاں اسی کمرے میں گزارے گا، کیونکہ اس سے بہترین موقع پھر جانے کب میسر ہو۔ میں بظاہر تو مطمئن بیٹھی تھی، مگر میرے اندر خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، مگر کیا یہ پتہ نہیں چل پایا۔
ایک روز میں نہا دھو کر پرسکون سی ہو کر سو چکی تھی کہ لڑکا شام تک کے لیے کسی کام تک کہہ کر گیا تھا، مگر 2 ہی گھنٹے میں وہ واپس لوٹ چکا تھا اور دروازہ احتیاط سے کھول کر وہ میرے سر پر سوار ہو چکا تھا۔ میں خود پر کسی عجیب سے لمس کو محسوس کر کے جھٹکے سے اٹھی تو سامنے ہی وہ جمال نامی لڑکا خبیث مسکراہٹ کے ساتھ موجود تھا۔ میں نے اس کو جھٹکے سے خود سے دور کیا، مگر وہ دوبارہ میری جانب تیزی سے بڑھا اور اس بار وہ اپنی جگہ سے ہل کر بھی نہ دیا تھا۔ میں نے لاکھ ہاتھ پیر چلائے، روئی خدا رسول کے واسطے دیے، مگر کہتے ہیں نا کہ جب دماغ پر کچھ کرنے کی دھن سوار ہو جائے تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو خود پر قابو پا سکیں یا خدا کا خوف محسوس کریں، اور افسوس کہ وہ ان میں سے نہ تھا۔ وہ درندہ بن چکا تھا اور مجھ پر حاوی ہوتا چلا گیا۔ میں نے بے اختیار دل سے رب کو پکارا تو اس نے مدد کے لیے ایک فرشتے کو بھیج دیا، مگر تب وہ درندہ میرے جسم کو… میرا نام مومنہ ہے، میں اپنے والدین کی سب سے بڑی اولاد ہوں اور اپنے باپ کے لیے بیٹی نہیں بلکہ بیٹا بن کر جینا میرا خواب تھا۔ بہت بعد میں مجھ سے چھوٹی ایک بہن اور پیدا ہوئی اور اس کے بعد ایک بھائی بھی دنیا میں آ ہی گیا، مگر ابا خاصے کمزور اور بیمار رہنے لگے تھے۔ میں اس وقت 15 سال کی ہونے کو تھی اور مجھے اپنے گھر کے حالات بہت دکھی کر دیا کرتے تھے۔ میں نے لاکھ چاہا کہ گھر بیٹھے کسی ہنر کو استعمال میں لاتے ہوئے کمائی شروع کروں، مگر ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ غریب کی بے بسی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہی میرے ساتھ بھی ہوا۔ میں انٹر تک اپنا تعلیم کا خرچ بمشکل برابر کر پائی تھی۔ تعلیمی ریکارڈ شاندار ہونے کے باوجود گورنمنٹ بھی ماہانہ وظیفہ مقرر کرنے کو تیار نہ تھی۔ 100 طرح کے کاغذ، ابا کا شناختی کارڈ، تصاویر، یہ وہ اتنی کھپت کہ جو لوگ 2 وقت کی روٹی بمشکل کھاتے ہیں وہ کہاں سے یہ سب خرچے برداشت کر سکتے ہیں، اور اس کے بنا اب مزید تعلیم جاری رکھنا ممکن ہی نہ تھا، اور اگر ٹیوشن دینے کی کوشش کی تو اس کی فیس ادا کرنے میں والدین کو تکلیف ہوتی تھی۔ اچھے کھاتے پیتے گھرانے کے والدین بچوں کو بھیج دیتے تھے اور مہینہ ختم ہونے پر روایت کروانے چلے آتے تھے، اور اتنے کم پیسے بتاتے کہ مجھے انکار کرتے ہی بنتی، یا پھر مہینہ پورا کروا کر بنا بتائے خاموشی سے میرے پاس سے ہٹا کر اور جگہ ٹیوشن رکھ لیتے جہاں چمک دمک ہو اور بھاری معاوضے دینے پڑیں۔ اس قدر ناانصافی کی جاتی ہے جس سے 2 سال تک سر کھپانے کے باوجود گھر کا نظام چلانے کے قابل نہ ہو پائی تھی۔ پھر ساتھ میں سلائی سیکھ کر اس کام کو چلانا چاہا تو یہاں بھی وہی سب ہوا جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کام چلنے کے نہیں ہیں۔ سو میں نے کوئی نیا طریقہ کار سوچا اور چند جگہوں پر نوکری کے لیے درخواست دی، مگر اتنی کم تعلیم کے ساتھ گریڈز بھلے شاندار ہوں، نوکری کے قابل کسی کو نہ لگی۔ سو میں مایوس ہو کر رہ گئی تھی اور واحد رستہ یہ نکالا کہ اپنے گھر سے دور انجان لوگوں کے بیچ رہنے کا رسک لینا چاہیے، کیونکہ جان پہچان والے تو بجائے مدد کرنے کے الٹا سر پر سوار ہوتے جا رہے تھے۔ چھوٹا اور اکلوتا بھائی سال بھر کا تھا، گھر پر فاقوں کی نوبت آ گئی تھی اور ابا بھی اس سال میں تیزی سے گرتی صحت کے باعث بستر سے جا لگے تھے۔ ماں خود ایک تو لاغر سی تھی، گھر سے باہر کبھی نہ نکلی تھی، اور کہیں جاتی بھی تو وہی سب ہونا تھا۔ 100 روپوں کا کام 10 روپے کے معاوضے میں کروایا جاتا، لہٰذا میں نے ہمت کی اور بھلوال کے ایک کم تر علاقے سے سرگودا تک کا سفر کر لیا۔ وہاں پہنچ کر جو جمع پونجی تھی وہ سنبھال کر میں نے ایک جگہ کام کرنے کی کوشش کی، مگر معاوضہ اس قدر کم تھا کہ میں نے بس اسٹاپ پر ویڈیو ڈائیو بس کی ہوسٹس کی جاب کو مناسب جانا، مگر ایک مسئلہ بھی تھا، وہ یہ کہ یہاں سے تھوڑے وقت کی چھٹی پر واپس گھر جانا ممکن نہ تھا۔ سو میں نے رہائش کا بھی سوچ سمجھ کر بندوبست کیا۔ یہ بات تو میں خوب جانتی تھی کہ ایک لڑکی کی حیثیت سے کہیں پر رہائش اختیار کرنا بھی خطرے سے خالی نہ تھا، کہ گھر کے مالکان ارد گرد والے ہر ایک کی نظر مجھ پر ہونی تھی اور میں کہاں تک اپنی حفاظت کر سکتی تھی۔ سو میں نے ایک لڑکے کی حیثیت سے ایک رہائشی علاقے میں کمرہ لینے کا سوچا اور خود کو اچھی طرح ڈھانپ کر لڑکے کا روپ دھار لیا۔ یہ سب کرتے ہوئے میرا دل خوف سے کانپ رہا تھا اور پورا بدن بھی کپکپا رہا تھا، مگر میں نے خود پر قابو پا کر ہمت کی اور مالک سے کمرہ لینے کی بات کرنے چل دی۔ وہ خود بھی کوئی درمیانی عمر کا مرد تھا اور زیادہ غور و خوض کرنے والا مرد نہ تھا۔ میں نے اپنے خوبصورت نقوش کو بھی بگاڑ لیا تھا تاکہ شک کے ساتھ کسی کی نیت خرابی کا بھی کوئی شائبہ تک نہ رہے۔ ایسا کرنے کے لیے میں نے اپنے ناک کو موٹا اور بھدا بنا لیا تھا
کہ نتھنوں میں اسپرنگ ڈال لیے اور دانتوں پر نقلی 4 پلاسٹک کے دانت چڑھا لیے اور تار سے ان کو اچھی طرح مضبوط بھی کر دیا تاکہ گرنے کا خطرہ نہ ہو۔ اور اللہ کا نام لے کر شیشے میں خود کو دیکھا تو ایک پل کے لیے میں خود بھی چھل پڑی تھی۔ خدا کی بنائی صورت کو اپنی مرضی سے ڈھال لیا جائے تو ایسی ہی بھدی شکل بنے گی جیسی میں دکھ رہی تھی۔ چہرہ میرا چوڑا سا تھا تو نزاکت یا لڑکیوں والی کوئی مشابہت باقی نہ رہی تھی۔ موسم خاصا بدلا ہوا تھا سو میں خود کو شال میں لپیٹ کر رکھتی تھی کہ سردی بہت ہے۔ شال ایک سادہ سیاہ اور دوسری گہرے بھورے رنگ کی تھی۔ اس طرح مردانہ زنانہ کا خاص پتہ نہ چلتا تھا۔ اس سب کے لیے میں نے ماں کی سونے کی انگوٹھی بیچ کر رقم حاصل کی تھی۔ سب کچھ سلیقے سے ہو چکنے کے بعد میں نے ایڈوانس ادا کیا اور سامان لے کر مالک کے پیچھے پیچھے چل دی۔ اس نے ایک کمرے کی چابی میرے حوالے کی اور دوری منزل کے ایک کمرے کے سامنے جا کھڑا ہوا اور خود ہی دروازہ کھول کر مجھے اندر کا بھی سارا جائزہ کرنے کو کہا اور پھر میرے مطمئن ہونے پر اگلے روز باقاعدہ اسٹامپ پیپر پر کچھ اصول، نام، شناختی کارڈ، اگر اپنا نہ ہو تو باپ کا بھی چل سکتا تھا۔ سو میں نے اپنے ابا کا شناختی کارڈ دکھا کر سارا معاملہ طے کیا۔ کمرے میں میرے علاوہ 2 یونیورسٹی کے طلباء مقیم تھے جو صبح کو جاتے اور رات گئے تک باہر ہی رہتے تھے۔ کھانا پینا موج مستی لڑکے یہی تو کرتے ہیں۔ اس 3 منزلہ عمارت کا آخری کونے میں ایک مشترکہ کچن بھی تھا جہاں چائے وغیرہ بنائی جا سکتی تھی، مگر سب مرد تھے سو ان کچن کے جھمیلوں میں پڑتے ہی نہ تھے۔ اور میں لڑکی تھی، کبھی چائے، کبھی سستی کمزوری یا جسم درد کی کیفیت ہوتی تو دودھ، انڈا وغیرہ کچھ نہ کچھ لینا پڑتا تھا، اور پیسہ بھی کوئی اتنا نہ تھا کہ ہوٹلنگ وغیرہ کے نخرے کرتی۔ گزارا کرنا تھا تو کبھی چائے اور رسک سے ناشتہ کر لیتی تو کبھی رات کا کھانا نوڈلز بنا کر کھا لیتی تھی۔ ان لڑکوں سے میرا سامنا کبھی کبھار ویکینڈ پر ہوتا تھا۔ خیر اس طرح سب چل رہا تھا۔ اڈے پر اکثر میں سامان اٹھانے کا کام بھی کر لیا کرتی تھی تاکہ کچھ رقم اضافی بھی کما سکوں۔ مہینے یا 2 مہینے میں ایک بار 3-4 دن کے لیے گھر بھی چلی جاتی تھی۔ ابا کی حالت بہتر نہ ہوتی تھی مگر زیادہ بھی نہیں بگڑتی تھی۔ بس مجھے تسلی تھی کہ وہ خطرے میں نہیں تھے اور گھر کا سودا سلب بھی چل ہی رہا تھا۔ اللہ کا شکر تھا کہ گھر اپنا تھا اور بجلی کی کھپت بھی نہ تھی۔ اچھے وقتوں میں ابا نے ادھار پر ایک سولر پلیٹ اور چھوٹی سی بیٹری بھی خرید لی تھی، سو روشنی اور 2 کمروں کے پنکھے دن رات چلتے تھے۔ اس کے علاوہ بجلی کی کوئی چیز نہیں تھی۔ پانی کے لیے ایک نلکا تھا جس سے بجلی نہ ہونے پر محلے والے بھی پانی لے کر جاتے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ چھوٹے بہن بھائی کو کم سے کم میٹرک تک تعلیم حاصل کرنے میں مدد کروں۔ مڈل تک تو سب کچھ مفت ہی ہوتا تھا، صرف کاپی پنسل وغیرہ خود خریدنے پڑتے تھے، اور ابھی بہن نرسری میں تھی اور بھائی بہت چھوٹا تھا، سو میں کچھ نہ کچھ پیسے بچا کر رکھ ہی رہی تھی۔ اب جب سب کچھ میرے سر پر تھا تو مجھے ہی ہر چیز کے بارے میں سوچنا تھا، اور یہاں پر سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، سو کچھ رقم میں پس پشت رکھ سکتی تھی۔ 1 سے 2 دن بعد میں کمرے میں سونے کی خاطر لوٹ آئی تھی۔ مجھے 1 سال ہونے کے بعد پھر ابا کی حالت بگڑنے لگی تو میں چند دن کی چھٹی لے کر گھر پہنچ گئی اور ابا کا خود ہی علاج کروانا چاہا، مگر ابا مان کر ہی نہ دے رہے تھے، سو میں نے ان کی خوراک کا خیال رکھنا شروع کیا تاکہ کمزوری پر قابو پایا جا سکے۔ انہی دنوں پھپھو کی بھی ابا بیمار پرسی کی خاطر چلی آئیں، حالانکہ پہلے تو وہ کبھی نہ آتی تھی۔ خیر وہ آئیں تو ان کے ہمراہ ان کا بیٹا بھی تھا جو بہت اکڑ کر رہتا تھا اور ہر ایک کو خود سے کمتر سمجھتا تھا۔ ہم تو اس کی نظر میں کیڑے مکوڑے سے بھی گئے گزرے تھے، مگر آج وہ بھی ماموں کی خیریت دریافت کرنے گھر کے اندر چلا آیا تھا۔ ماں نے چائے پانی کا انتظام کرنے کو کہا اور خود ہی چھوٹی بہن کے ساتھ سب کچھ اندر لے کر گئی۔ میں دوسرے کمرے میں تھی۔ جب وہ واپسی کے لیے کمرے سے نکلی تو میں بھی کچن کی جانب جا رہی تھی کہ پھپھو کے ساتھ میرا ٹکراؤ ہو گیا۔ انہوں نے تو خفگی ظاہر کی اور ایک طرف ہو گئی، مگر ان کا صاحبزادہ مجھ پر نظریں مرکوز کیے جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ میں نے اس کو دیکھ کر ناک منہ چڑھانے اور وہاں سے فوراً ہٹ گئی، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ 1 دن بعد پھپھو اور ان کا بیٹا پھر سے آن دھمکے تھے، اور اس بار انہوں نے آتے ہی میرے سر پر دھماکہ کیا کہ انہیں میرا رشتہ چاہیے۔ ابا نے سوچنے کا وقت مانگا تو پھپھو نے بڑے نخوت سے کہا کہ سوچنا کیا ہے، میرا بیٹا اتنا کمانے والا ہے، اولاد کی خاطر دوسری شادی کر رہا ہے تو اس سارے گھر کو چلانے کا بھی تو ذمہ لے گا اور آپ کی بیٹی کو بھی خوش رکھے گا۔ اتنا پیسہ تو یہ ساری زندگی لگا کر بھی نہیں کما سکتی جو اس کو ماہانہ جیب خرچ کے طور پر دے گا۔
میرا بیٹا اور باقی کا راشن پانی کا خرچ الگ ہوگا، بس اگلے جمعے کی تاریخ طے کر لیتے ہیں تاکہ میں کچھ تیاری کر لوں۔ ابا کو یہ انداز پسند نہ آیا، مگر وہ ضبط سے بولے کہ میں بیوی سے مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ اس بار ماں کی جگہ بیٹا بول پڑا کہ عورتوں کا کام گھر سنبھالنا اور بچے پالنا ہوتا ہے، اس سے زیادہ ان کو سر پر نہیں چڑھانا چاہیے۔ مگر ابا اپنی بات پر قائم رہے تھے اور ان لوگوں کے جانے کے بعد مجھے قائل کرنا چاہا تاکہ میں بھی یہ کام نہ کروں جس کے حق میں ابا روز سے نہ تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اتنے مردوں کے بیچ رہ کر کام کرنا اچھی بات نہیں ہے، بس مجبوری میں اب تک تم کرتی رہی ہو، اب مزید نہیں کرنا پڑے گا یہ سب، تم اس رشتے کے لیے حامی بھر لو۔ مگر میں نے ابا کو بھی صاف کہہ دیا کہ کسی دورے شخص کی محتاجی سے بہتر ہے کہ خود کمایا جائے۔ ان کا کیا بھروسہ کل کو آپ لوگوں کا خرچ بند کر دیں، پھر میں بھی کچھ نہیں کر پاؤں گی۔ نہیں ابا، مجھے آپ لوگوں کو اس طرح چھوڑ کر نہیں جانا، آپ ان لوگوں کو صاف انکار کر دیں بس۔ ابا کو بھی یہ بات خاموش کر گئی تھی۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ میں اس حال میں ہوں، اسی لیے سب تم لوگوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، مجھے معاف کر دو۔ ان کے اس طرح بولنے پر ہم سب ہی رو پڑے تھے اور روتے روتے میں گہرے اطمینان کو اپنے اندر محسوس کر رہی تھی کہ ہم ایک دوسرے کا سہارا ہیں، اور شکر ہے کہ میں غلط فیصلہ نہیں کر گئی تھی۔ ماں بھی پریشان تو تھی مگر میرے حق میں ہی تھی، سو یہ بات آئی گئی ہو گئی تھی۔ اور مزید ایک دن گزار کر میں واپس سرگودا پہنچ گئی۔ کچھ عرصہ تک راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا، مگر پھر ایک بار گھر سے واپسی کے لیے نکلی تو پھپھو کا بیٹا میرے سر پر سوار ہو گیا اور مجھے ڈرانے دھمکانے لگا تاکہ میں اپنے انکار کو واپس لے لوں۔ مگر میں نے پھر بھی منع کر دیا تو وہ مجھے گھسیٹ کر اپنی گاڑی میں ڈال کر گھر سے دور لے گیا تھا، اور کھیتوں میں گاڑی کسی وجہ سے روکی تو میں نے آؤ دیکھا نہ تھا اور گاڑی سے اتر کر ایک جانب کو کھیتوں میں بھاگ نکلی۔ جب تک وہ میرے پیچھے آتا میں بڑے روڈ تک جا پہنچی اور جلدی سے بس میں سوار ہو گئی۔ اسٹاپ پر اتر کر میں نے سرگودا کی بس پکڑی اور اس میں سوار ہو کر چھپ گئی۔ بس اسٹاپ سے روانہ ہوئی اور کچھ دور تک گئی تو میں مطمئن ہو گئی، مگر اب بے بسی اور ذلت کے شدید ترین احساس کے زیر اثر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور سرگودا پہنچ کر بس سے اتری تو اپنی سماعتوں میں گونجتے اپنی پھپھو کے بیٹے شہریار ملک کے تحقیر آمیز اور جابرانہ رویہ محسوس کرتے ہوئے میں دماغی طور پر بالکل معاف ہو چکی تھی، اور یہ تک بھول گئی تھی کہ میں اپنی رہائش پر ایک لڑکی نہیں بلکہ لڑکی کی حیثیت سے رہتی تھی، اور اس لحاظ سے اس طرح جاتے ہوئے مجھے اپنا حلیہ درست کر کے ہی جانا چاہیے تھا۔ مگر میں تو اپنے دکھ اور پریشانی میں اس قدر مگن تھی کہ چلتی ہوئی دروازے تک پہنچ گئی۔ تب اچانک ہی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو میں تیزی سے پلٹی اور اپنے مخصوص جگہ جا پہنچی۔ خود کو مکمل طور پر لڑکے کے روپ میں ڈھال کر میں مطمئن سی واپس پلٹ آئی تھی کہ اس وقت پوری رہائشی عمارت میں کوئی بھی موجود نہ ہوتا تھا سوائے اکا دکا لڑکوں کے، جن کا آرام کرنے کا وقت تھا۔ میرے کسی کی نظر میں آنے کے آثار نہ تھے، سو میں کمرے میں پہنچ کر سامان رکھتی بیٹھ گئی تھی۔ نہیں جانتی تھی میرے لیے یہاں پر زمین تنگ پڑنے والی تھی۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ ایک روز میں صبح کو 32 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے لوٹی تو وہ دونوں لڑکے کمرے میں موجود تھے۔ یہ قریب 9 بجے کا وقت تھا۔ اس وقت وہ لوگ تبھی کمرے میں پائے جاتے تھے جب انہیں چھٹیوں پر گھر جانا ہوتا تھا یا وہ گھر سے واپس آتے تھے۔ خیر میں خاموشی سے سلام کر کے اپنے بستر پر جا کر بیٹھ گئی اور ان کے جانے کا انتظار کرنے لگی، مگر تب مجھے معلوم ہوا کہ ایک لڑکا جس کا نام حمدان تھا وہ تو تیار ہو چکا تھا، مگر دوسرا پر اصرار سی مسکراہٹ لیے یہی بات دہرائے جا رہا تھا کہ اس بار اسے یہیں پر ہی رکنا ہے کیونکہ یہاں پر بہت اہم کام ہے جو اس کام کو لازم کرنا ہے، جانے پھر کبھی موقع ملے یا نہ ملے۔ یہ بولتے ہوئے وہ آنکھیں مٹکا مٹکا کر میری جانب بھی دیکھ رہا تھا۔ اس کے اس انداز میں کچھ ایسا تھا جو مجھے پریشان کر رہا تھا۔ ہماری ایک دوسرے کے ساتھ اتنی زیادہ دوستی تو نہ تھی کہ وہ میرے ساتھ یوں فری ہوتا، پھر اب کیوں اس انداز میں بات کر رہا تھا؟ حمدان بھی میری جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا، کندھے اچکا کر بولا، خیر مجھے کیا، یہ کہہ کر وہ تو اپنا بیگ لے کر وہاں سے چل پڑا تھا، اور دوسرا والا بڑے مزے سے اپنے بستر پر پھیل پھیل کر لیٹ رہا تھا، اور میں اندر ہی اندر گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی کہ کچھ ایسا تھا جو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی، کسی انہونی کے خوف میں مبتلا ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر مزید رکنے کے بعد وہ اٹھا اور کمرے سے باہر نکل آیا، اور میں فی الحال آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئی۔ 2-3 دن پرامن گزرے تھے۔
کہ ایک روز دوبارہ میں صبح کو کام سے تھکی آری لوٹی تو جمال نامی لڑکا کہیں جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور باقاعدہ مجھے سنا کر گیا کہ وہ شام تک کسی کام کے سلسلے میں جا رہا ہے، شاید رات بھی ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا تھا اور میں نہا دھو کر فریش ہوئی تو لمبی تان کر سو گئی۔ مجھے بہت تھکاوٹ ہو رہی تھی کہ میں پچھلے روز دوپہر کے کھانے کے بعد ایسے ہی خالی پیٹ تھی، مگر میری نیند کے سامنے کبھی کسی چیز کی نہیں چلتی تھی۔ 2-2.5 گھنٹے بعد مجھے اپنے جسم پر کسی چیز کے رینگنے کا احساس ہوا تو میری آنکھ لمحے بھر کو کھلی، مگر سامنے موجود شخص کو دیکھ کر میرا پورا وجود سنسنا اٹھا تھا اور سامنے موجود شخص جو مجھ پر جھکا ہوا تھا کمینی ہنسی ہنستے ہوئے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میں جھٹکے سے اٹھی اور پوری قوت سے اس کو دھکا دیا تو وہ چند قدم دور جا رکا، مگر میرے سنبھلنے سے پہلے ہی وہ دوبارہ مجھ پر جھکتا مجھے جکڑ چکا تھا۔ میں نے بہت زور لگایا کہ اس کے گھیرے سے خود کو نکال سکوں، مگر میری ہر کوشش کو ناکام بناتے ہوئے وہ زور سے ہنسا اور بولا، بس کر دو، تم مجھ سے مقابلہ نہیں کر سکتی ہو۔ میں حیرت زدہ تھی، اس کی آنکھ جانب دیکھنے لگی تو اس نے یہ روح فرسا انکشاف کیا کہ اس روز جب میں اچانک اپنے اصل روپ میں کمرے میں دروازے پر پہنچی تھی، تب وہ یہیں کھڑکی میں کھڑے ہو کر چائے سے لطف اندوز ہو رہا تھا اور اسی وجہ سے میری حقیقت بھی جان چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس بار گھر نہیں گیا تھا۔ وہ مجھ سے توقع کر رہا تھا کہ یا تو اس کا ساتھ دوں یا پھر وہ خود ہی اپنی منشا پوری کر لے گا اور میں کچھ بھی نہ کر پاؤں گی کہ یہاں پر میں اپنی مرضی سے رہائش اختیار کیے ہوئے تھی۔ میں نے یہ سن کر رونا شروع کر دیا اور اس کو خدا رسول کے واسطے دے ڈالے، مگر وہ تو گھٹیا انسان تھا اور درندگی پر اتر آیا تھا۔ اب کسی قسم کے واسطے اس پر اثر انداز نہیں ہونے تھے۔ وہ میرے پھڑ پڑاتے وجود پر حاوی ہو چلا تھا۔ میں نے کوئی راہ نہ پکڑ بڑی شدت سے اپنے رب کو مدد کے لیے پکارا تھا اور عین اسی وقت دروازے پر کوئی آن پہنچا تھا۔ چند پل کے لیے اس درندے کی توجہ مجھ سے ہٹی اور میں نے اس کو جھٹکے سے خود سے دور کیا اور اپنے نیم برہنہ وجود کو چادر سے ڈھک لیا۔ جمال چارپائی سے نیچے جا گرا تھا اور سامنے ہی کوئی انجان شخص دروازے کھولے حیران کھڑا تھا۔ میں نے اس سے مدد مانگی تو اس نے مجھے گھورنا شروع کر دیا۔ اس کے خیال میں یہ سب گرل فرینڈ وغیرہ کا چکر تھا، مگر جمال تب تک وہاں سے رفو چکر ہو گیا اور میں نے اس انجان کو اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیا تو اس نے مجھے میری مدد اس طرح کی کہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے گیا اور گھر والوں کو بھی میرے بارے میں بتا کر مجھ سے نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے گھر میں سب کچھ بتا دیا۔ یوں میری اس عظیم انسان سے شادی ہو گئی تھی اور میں نے ضد کر کے اپنا گھر بکوایا اور گھر والوں کو بھی اپنے ساتھ سرگودا میں ہی شفٹ کر لیا۔ یہاں پر چھوٹا سا 2 کمرے کا صاف ستھرا مکان تھا جس میں وہ لوگ بھی مطمئن ہو گئے تھے اور گھر پر ہی منیاری کا سامان ڈال کر ماں نے کام بھی شروع کر دیا جو خوب پھلنے لگا تھا۔ اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے اور میں پرانے دنوں کو بھول جانا چاہتی ہوں۔